اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر، یہ ان کے اس نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ پنجتن، اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہی مکہ والوں نے کیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھو قبر کو پوجا، قبر کی پوجا کرنا جائز ہے؟ یہ بولیں گے ناجائز ہے۔ کسی بھی قبر پرست مولوی سے پوچھو کہ قبر کو کی پوجا کرنا جائز ہے، وہ بولے گا ناجائز۔ تو پھر یہ کیسے مشرک ہو؟ مشرکین مکہ کیسے مشرک ہوئے؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ تم ان پتھروں کی کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، جواب میں انہوں نے یہی جواب دیا جو آج 1400 سال بعد آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ کہا ما نعبدہم، اے مسلمانوں تمہیں بھول ہوئی ہے، کس نے تمہیں کہا کہ ہم ان بتوں کی، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم، قرآن گواہی دیتا ہے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی، ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر تم نے بیت اللہ میں 360 بت کیوں سجا کے رکھے ہیں؟ ہر گھر میں تمہیں یہ بت کیوں نظر آتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کے پاس اس لیے آتے ہیں یہ ہمیں آگے قریب کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری سنتا ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، یہ تو ہمارا بیچ میں وسیلہ ہے، بیچ میں واسطہ ہے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ حالانکہ کفار مکہ کے دل میں بھی اللہ کا تصور موجود تھا، اسی لیے وہ یہ جملہ بھی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے ہستیاں ہیں، تصور پورا موجود ہے۔ کفار مکہ کے جواب کو سامنے رکھیے اور آج کسی بھی قبر پرست سے پوچھ کے دیکھیے کیا تو مزار والے کی پوجا کرتا ہے؟ کہے گا نہیں، یہ تو شرک ہے، یہ